فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. گزشتہ درس میں قرآن کی حقانیت کا بیان تھا کہ قرآن پاک ایک عزت والی کتاب ہے جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسے صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون. اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. تنزیل من رب العالمین. فرمایا کہ قرآن سے اعراض نہ کرو، قرآن کے بارے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اس کے ساتھ محبت کرو، اس کو پڑھو پڑھاؤ. آج آخرت کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کیا ہے. قرآن پاک کی یہ چار جو مضمون ہے نا، توحید، رسالت، قرآن پاک کی حقانیت اور آخرت. فرمائے فلولا اذا بلغت الحلقوم. کیوں نہیں جب جان گلے تک آ جائے گی. نزع کے عالم میں جب انسان مرتا ہے تو جان کہاں تک آتی ہے؟ گلے تک. فلولا اذا بلغت الحلقوم. جب جان گلے تک پہنچ جائے گی. فرمائے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. فرمایا کہ جب جان گلے تک آتی ہے تو سارے کیا کرتے ہو؟ دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن کچھ کر نہیں سکتے، اس کو واپس نہیں لا سکتے. ڈاکٹر کھڑے ہیں، عزیز و اقارب کھڑے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں، بیٹا کھڑا ہے، بیٹی کھڑی ہے، بھائی کھڑا ہے، لیکن کسی کی یہ مجال نہیں کہ اس کو مرنے سے بچا لے. فلولا اذا بلغت الحلقوم. جب موت گلے تک آتی ہے. وانتم حینئذ تنظرون. اور تم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اور تم سے زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ورنہ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. بس کیا تمہیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ یعنی جو دنیا میں کرتے ہو اسی طرح بچ جاؤ گے، بدلہ نہیں ملے گا. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اور میں ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو، کچھ کر سکتے ہو تو اس میت کو یا مرنے والے کو واپس لاؤ. ترجعونها ان کنتم صادقین. تو کوئی واپس لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. مرنا ایک حقیقت ہے
فرمائے جب اس طرح لوگ مریں گے اور آخرت میں جائیں گے تو سوال و جواب بھی ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب تم یہ نہیں کر سکتے کہ مرنے والے کو واپس نہیں لا سکتے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ مارنا چاہتا ہے اور اس نے پہلے پیدا کیے تو دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب موت گلے تک آتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم سب دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، میں تم سے زیادہ اس وقت میت کے قریب ہوتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں موجود ہوتا ہوں لیکن تم کو میں نظر نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تم سے تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب۔ تو موت کے وقت یہ جو حالت ہوتی ہے نا جی، دو قسم کے لوگوں کی حالت ہوتی ہے۔ ایک نیک لوگ، جب نیک لوگ فوت ہوتے ہیں تو فرشتہ جو ہے اس کے ساتھ کئی فرشتے اور ہوتے ہیں، اور وہ خوشبوؤں کی کفن لے کر آتے ہیں، خوشبو لے کر آتے ہیں، اور اس میت کو مخاطب کرتے ہیں کہ تیرے لیے خوشخبری ہو، تو ایک مہربان رب کے طرف جا رہا ہے اور وہاں تیرے لیے فلاں انعامات ہیں۔ مرنے کے وقت ہی اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی برا شخص فوت ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ تیرا مرنا ہی ناپسندیدہ ہے اور آگے جو تیری حالت ہے وہ یہ ہوگی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں بدلہ ہوگا، فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس تمہیں پتہ ہے کہ وہاں تمہارا بدلہ نہیں ہوگا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس میت کو تو واپس کرو، اس کو تو بچاؤ، اس کی جان تو بچاؤ۔ اب فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے پھر تین قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ نیک لوگ ہیں، مقرب لوگوں میں ہیں، اللہ کے قریب لوگوں میں ہیں، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ مقرب لوگوں میں سے ہے، اللہ کے نیک لوگوں میں سے ہے، فرمایا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، اس کے لیے جناب خوشبو ہے اور روزی ہے اور نعمت کے باغ ہے، اس کے لیے خوشبو، روزی اور جنت کے باغ۔ فروح و ریحان، فروح و ریحان، یہ دو نام اکثر لوگ رکھتے بھی ہیں نا، روح اور ریحان، یہ فرمایا کہ خوشبو اور برکت والی روزی کا نام ہے۔ وجنت نعیم، یہ کس کے لیے جی؟ مقرب لوگوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہاں پر یہ استقبال ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اصحاب الیمین، فرمایا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، بس وہ جو اصحاب الیمین ہے ان کے لیے بھی سلامتی ہے، ان کے لیے بھی سلامتی ہے۔ اور تیسرے درجے کے لوگ وہ ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور وہ جو جھٹلانے والے گمراہ ہیں، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور وہ جو اللہ کے رسول، حق، نماز، دین کو جھٹلاتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے اور جھوٹے بھی تھے اور گمراہ بھی تھے، فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کی مہمانی گرم پانی کے ساتھ کی جائے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ان کی مہمانی ہوگی، ان کے لیے وہ مہمانی ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، ایک تو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا،
اور دوسرا ان کو جہنم کے حوالے کیے. وتصلیۃ جحیم، فرمایا کہ یہ باتیں گپ شپ نہیں ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب یقینی باتیں ہیں، حق باتیں ہیں، ان پہ یقین کرو. ان ھذا لہو حق الیقین، جب یہ یقینی باتیں ہیں تو پھر تمہارا پروگرام کیا ہونا چاہیے؟ فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح بیان کرو اس عظیم رب کی، اس کے نام کی تسبیح بیان کرو. تسبیح کیا ہے جی؟ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. نماز میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ سب اللہ کی تسبیحات. فرمایا کہ جب یہ سب کچھ حق سچ ہے، ان ھذا لہو حق الیقین، یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تو تم سب کو کیا چاہیے؟ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہو. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.